دوسرا جملہ کہا جہاں پہ حق ہوتی ہے ہم کہتے ہیں، جہاں پہ باطل ہوتا ہے وہاں باطل کہتے ہیں، اس کی ابتدا غلط تھی ہم کہتے ہیں۔ ابن ابی الحدید کی ہم یہی تو کہتے ہیں، انہوں نے ابتدا میں اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے مفضول کو افضل پہ ترجیح دی۔ کہتے ہیں کہ ابن ابی الحدید جو ہے نا وہ شیعہ ہے، خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس کائنات میں اگر افضل ترین ذات ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور اسے شیعہ نہیں کہتے ہیں، سنو میری بات، یہ غور سے سنیں، اسے شیعہ نہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد علی کو افضل نہ سمجھے۔ دنیا کے پاس تھرمی میٹر ہوا کرتے ہیں، آج کل تو بڑے بڑے عجیب آلات لگے ہوئے ہیں، کانوں میں رکھیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے اتنا بخار ہے۔ ہر چیز کو ناپنے کا جو ہے نا میزان مقرر ہے، ہمارے پاس ناپنے کا بھی میزان مقرر ہے۔ جو علی کے ساتھ محبت کرتا ہے ہم اسے موالی کہتے ہیں، جو نہیں کرتا ہے اسے منکر کہتے ہیں۔ میزان ہمارے پاس ہے۔ بشر میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے، جو ذہن بشر میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے، دکھائے نہ جسے مصطفیٰ اسے ہم ولی نہیں کہتے، اور عیار کے شجروں کی بھی پہچان ہے ریاض، جن کا خون میں ہو کمی وہ علی علی نہیں کہتے۔ دوسرا جملہ پہلا جملہ سن لیا آپ نے، دوسرا جملہ بہت خوبصورت، ہم نے یہی کہا ہے کہ اسے شیعہ کے ہم تو فوراً پہچان جاتے ہیں، اس کے ماتھوں سے نمائش ہوا کرتی ہے علی کی، اس وجہ سے کہ جو نور ولا ہے چھپ نہیں سکا کرتا، نور ولا دل کے نہا خانوں سے اس کی پیشانی سے چھلک چھلک کر اپنا پتہ دیتا ہے، اس وجہ سے کہ علی کا موالی مگر چھپ سکتا ہے، علی کا موالی کا بھی نہیں چھپ سکتا، یہ نور بن کر لائٹ اس کے ماتھے سے۔ مجھے یاد ہے ایت اللہ مرحوم عبد صاحب لنگرودی مجھے ایک دفعہ باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اگر 50 یہاں پہ کچھ اور لے کے آ جاؤ نا، اس میں ایک اپنا آ جائے، میں آپ کو بتا دوں گا یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، اپنا اس وجہ سے کہ علی ایک نور ہے، علی ایک جلوہ ہے، علی ایک تجلی ہے، جب آ جاتا ہے نا تو اپنی اصلیت کی پہچان بتا دیتا ہے، اپنی اسی وجہ سے نہیں، میں نہیں کہتا، میرے آقا چھٹے آقا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے فَلْيَشْكُرْ أُمُّ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، دوسرا جملہ غائب نہ ہو جائے باتوں میں۔ دیکھیں ابھی ذرا، کہتے ہیں کہ ایک وہ جملہ ہے، دوسرا جملہ کہاں کہ علی چراغ رسالت کا وہ آفتاب، دوسرا جملہ کیا کہا؟ کہاں علی خوشبو رسالت ہے، علی خوشبو رسالت ہے۔ مسک و عنبر کو کتنا چھپاؤ گے، جتنے بھی تہوں میں پردوں میں رکھو گے وہ پردوں سے چھن چھن کر اپنا پتہ دیتی ہے۔ اور علی کے
ہر مہینہ تتا لگتا ہے شامی سورج رتا لگتا ہے ہر مہینہ تتا لگتا ہے شامی سورج رتا لگتا ہے کون حلالی کون حرامی نعرہ ہمارے یہاں پتہ تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا آپ نے توجہ کی علی کا نام نور ہے دلوں سے جب دل میں علی کا نور سما جاتا ہے تو کوئی نور چھپنے والی چیز نہیں ہے نور کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے کہ خود بھی ظاہر ہوتا ہے دوسروں کو ظاہر کیا کرتا ہے یہ آپ نے نور دیکھا خود بھی روشن ہے ہمیں بھی روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے شیعہ بھی وہی ہے خود بھی روشن ہوتا ہے دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے ہمارے استاد ایت اللہ مظاہری اور فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ خود جنت میں جائے بلکہ شیعہ کا کمال یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو اور بھی جنت لے جائے یہ کمال ہے انسان کا اس وجہ سے کہ نور یہ لائٹ یہ ان لائٹ جب انسان کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے پھر اپنا پتا دیتی ہے میں موالی ہوں میں موالی ہوں موالی ہونے کی خبر ہو جاتی ہے ہر ایک کو پہچان جاتا ہے فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ موالی ہے وہ لائٹ جو ہے نا فوراً جو ہے نا وہ چراغ لائٹ پھینکتی ہے دوسری طرف آجا تو میرا ہے آجا تو میرا ہے اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا یہ لائٹ ہوگی علی کہے گا تم آجا میرا ہے جنت کہے گی آجا میرا ہے اور یہ مقناطیسی جو شعاعیں ہیں ولایت کی یہ جو مقناطیسی غیر مرئی اس وجہ سے کہ غیر مرئی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہتے ہیں ہم نے تو خدا آج کل جوان کہتے ہیں ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے آپ نے ان شعاؤں کو کب دیکھا ہے آپ نے محبت کو کب دیکھا ہے آپ نے عقل کو کب دیکھا ہے آپ نے لائٹ کے کرنٹ کو کب دیکھا ہے ادھر دیکھنا نہ دیکھ کر مان لیا ادھر یہ اتنی بڑی زمین دیکھ کر نہ مانا اتنا بڑا آسمان دیکھ کر نہ مانا یہ شمس و قمر دیکھ کر نہ مانا یہ شہاب صاحب کے دیکھ کر نہ مانا یہ بجلی دیکھ کر نہ مانا تو اپنے ماننے پہ شک کرو اللہ کے وجود پہ شک نہ کرو اور یہی طریقہ میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ جو امام سجاد علیہ السلام نے بتا دیا پھول کی خوشبو کو دیکھا ہے پھول کی خوشبو کو تو کسی نے نہیں دیکھا یہ ساری غیب ہیں پھول کی خوشبو غائب ہے یہ بجلی کی طاقت غائب ہے اسی طرح یہ کرنٹ غائب ہے غیب کے صدقے میں تو سب چیزیں لے رہے ہیں اگر غیب پہ شک ہو جائے تو سب سے پہلے خدا پہ شک ہوگا کہتے اتنے سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں آئے غیب ہیں اللہ شیطانی نمائندے کو ہزاروں سال زندگی دے سکتا ہے اللہ اپنے نمائندوں کو ہزاروں سال زندگی نہیں دے سکتا تم اپنے شک اور شرک کی دوا کرو تمہیں سمجھ آ جائے گی اس وجہ سے یہاں پہ بہت خوبصورت جو کانسیپٹ ہے میں کہتا ہوں تھوڑا سا آج ایک اوپر جو کانسیپٹ میرے آقا نے دیا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ اس وجہ سے کہ جو تصور امام نے دیا ہے آپ کو وہ تصور عام اولیاء سے نہیں ملے گا وہ تصور توحید کے جو امام نے دیا ہے آپ نے قرآن میں دیکھا حضرت ابراہیم کے متعلق بھی ہے کہ جب وہ اس دور کی وہ خستہ حالی وہ بیماریاں اس دور کی وہ ذبح حالی کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے کوئی مہتاب کی پوجا کر رہا ہے کوئی مختلف دنیا کے موجودات کی پوجا کر رہا ہے ستاروں کو دیکھا اس کے بعد کہا کہ جب افلت جب وہ غروب ہوتے ہیں تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہے غروب ہونے والا خدا نہیں ہوتا ہے غروب کرنے والا خدا ہوتا ہے غروب ہونے والا خدا نہیں ہوتا
اب اسی طرح جب چاند کو دیکھا، چاند چھپ گیا، کہا کہ یہ تو میرا خدا نہیں ہے، کہ جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ نحنو اقرب من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو جو چھپنے والا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ اچھا جب سورج کو دیکھا کہ وہ ڈھل گیا ہے، زوال آ گیا، اس میں غروب ہو گیا، فرمایا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس میں زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، جس میں کمال ہوتا ہے وہ خدا ہوا کرتا ہے۔ اے میری قوم سمجھو، نہ خدا میں زوال آتا ہے، نہ خدا میں غروب آتا ہے، نہ خدا میں خستہ حالی آتی ہے۔ یہ دنیا کو بتا دیا کہ تم نے اگر خدا کو پہچاننا ہے تو موجودات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، شمس و قمر کو دیکھو، شہاب ثاقب کو دیکھو، یہ بجلی کو دیکھو، یہ لائٹ کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنی زبان کو دیکھو، اپنے کانوں کو دیکھو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے ان آیات کو زمین اور آسمان میں بھی پھیلا دیا ہے، اور ہم نے آفاق میں اپنی آیات کو پھیلا دیا، اور تمہارے نفسوں میں بھی یہ آیات موجود ہیں، تمہارے نفسوں میں بھی یہ آیات موجود ہیں۔ آیات کو تم پہچانو نا، آیات کو پہچانو، کبھی علی کی صورت میں، کبھی نبی کی صورت میں۔ یہ ایسی آیات ہیں اس وجہ سے کہ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ میں تو نہیں نہ پہچان سکتا کما حق ہو اللہ کو، اللہ نے کہا میں تمہارے لیے نمونے بنا دیتا ہوں، تم مجھ تک نہیں آ سکتے، مجھے نہیں پہچان سکتے۔ کہاں تم مجھے پہچانو گے؟ تم تو پانی کو بھی نہیں پہچان سکتے، تم تراب کو نہیں پہچان سکتے، ابو تراب کو کیا پہچانو گے؟ تم کہاں پہچان سکتے ہو؟ تم نہیں پہچان سکتے، لہٰذا مجھ تک آنا تمہارے لیے ایک ناممکن چیز ہے، ناممکن چیز ہے مجھ تک آنا۔ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ کہا کہ مجھ تک نہیں آ سکتے، لیکن میں تمہیں ایک طریقے، وسیلہ، اپروچ، ایک اس قسم کا توسل بتاتا ہوں کہ مجھ تک نہیں آ سکتے لیکن ان کے ذریعے مجھ تک آ سکتے ہو۔ یہی ضرورت ہے، یہی ضرورت ہے انبیاء کی، یہی ضرورت ہے معصومین کی، یہی ضرورت، چونکہ ہم ناقص اور وہ کامل۔ ناقص کہاں کامل تک جائے اور کامل کہاں ناقص تک آئے؟ اس لیے یہ جو ضرورت پڑی اس بات کی طرف کہ آج ہم تمہیں وسیلہ بنائے دیتے ہیں، وہ وسیلے جو بنائے اللہ نے، کوئی وسیلہ انبیاء کی صورت میں تھا، کوئی وسیلہ رسول کی صورت میں تھا، کوئی وسیلہ اولیاء کی صورت میں تھا، کوئی وسیلہ نبی کی صورت میں تھا، کوئی وسیلہ علی کی صورت میں تھا۔ اب یہ جتنے وسیلے ہیں، بات غور سے ذرا سنیں، جتنے بھی وسیلے ہیں، خواہ وسیلہ نبی کی صورت میں ہو، خواہ وسیلہ علی کی صورت میں ہو، خواہ وسیلہ رسولوں کی شکل میں ہو، خواہ وسیلہ اوصیاء کی صورت میں ہو، یہ خدا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ جس طرح ہم خدا تک اب نہیں جا سکتے، ان تک بھی نہ جا سکتے، اور ہم جیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ تصور بھی غلط ہے، یہ وہابیت ہے، یہ خارجیت ہے، یہ تصور غلط ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم جیسے بھی نہیں ہیں، اگر ہم جیسے ہوتے ناقص تو پھر خدا تک کیسے پہنچتے؟ خدا نہیں ہیں، اگر خدا ہوتے تو ہم ان تک نہیں جا سکتے۔ خدا نے ایک نظام وضع کر دیا، ایک طریقہ کار وضع کر دیا کہ تم مجھ تک نہیں آ سکتے اپنے نقص کی وجہ سے، میں تم تک نہیں جا سکتا اپنے کمال کی وجہ سے، لیکن میں ایسی مخلوق بناؤں گا جو اپنے کمال میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ ہم جیسے نہیں ہیں، یہ تصور غلط ہے۔ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، نہ تم مجھ جیسے بشر ہو، تم مجھ جیسے بشر نہیں ہو۔ اسی طرح جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے انسان اور حیوان کی، انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے تو حیوان کی طرح، لیکن یہ عاقل ہے، عقل ہے اس میں، یہ جو جوہر ہے نا امتیاز والا،